बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी रियासत को करप्शन मुसलसल दीमक की तरह चाट रही है। एस्टैब्लिशमेंट और सियासतदानों की डीलों ने पाकिस्तानी बदमाशिया को इस काबिल किया है कि वो जो भी लूट मार करते हैं उनको कोई सजा और जजा नहीं होती। अब जिस तरह पिछले 17 महीनों के अंदर खाऊ कबाइल ने पाकिस्तान के साथ किया है, अवाम इस वक्त सड़कों के ऊपर है, शहर शहर एहतजाज हो रहे हैं, मुख्तलिफ स्कैंडल सामने आ रहे हैं। बिजली के बाद अब जो चीनी स्कैंडल है उस पर भी हम आज की वीडियो में बात करेंगे। जरदारी अपने मुबैना फ्रंट मैनों के साथ इस वक्त मुल्क से फरार हो चुका है या मामला कुछ और है, इस पर भी बात होगी। और शहबाज शरीफ जो है उन्होंने कुछ केसेस माफ करवाए थे और नैब तरामीम के जरिए अब वो दोबारा केसेस भी शुरू हो रहे हैं और 470 शख्सियात उनके साथ क्या होने जा रहा है, बड़ी आम खबर है। इसकी तफसीलात भी आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप समाअत करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त बिजली का जो क्राइसिस है, ज़ाहिर है अब तो बिजली की लोड शेडिंग शुरू कर दी गई है, यानी एक ही हाल है। दूसरी तरफ जो है लोड शेडिंग, ताकि लोग जो है वो गर्मी के अंदर मरेंगे तो लोड शेडिंग के लिए एहतजाज करेंगे। दूसरी तरफ जब बिजली चलाएंगे तो बिल आएगा। बिल क्यों आएंगे? IPPs जो है उन्होंने पाकिस्तान का जीना अवाम का दोबर किया हुआ है। शरीफ खानदान हमेशा ऐसे मुआहदे करता है, ऐसे बड़े प्रोजेक्ट लगाता है जिसके अंदर जरा सुकून के साथ अरबों रुपए के किक बैक्स अलहदा किए जा सके। अब जिस तरह ये काम किया गया है, अब इसहाक डार ने मजीद जिस तरह लोगों को जलील और रुसवा किया, IMF के साथ मुआहदे के अंदर ताखीर की, और अब जो बिजली के बाद जो चीनी का स्कैंडल है, आप अंदाजा कीजिए कि चीनी के स्कैंडल के अंदर 85 रुपए किलो पाकिस्तान के अंदर चीनी थी और इन्होंने शहबाज शरीफ और डार ने शुगर माफिया के साथ मिलकर 2.5 लाख मैट्रिक टन जो चीनी है वो इन्होंने इंपोर्ट कर दी, यानी एक्सपोर्ट कर दी, और उसके जरिए डॉलर आएंगे जी, ये हमें बताया गया। चूंकि ये खुद सारा शुगर माफिया है, जहांगीर तरीन हो, खुसरो बख्तियार हो, और ये सारा इस वक्त सारा जरदारी शरीफ माफिया यानी ओमने ग्रुप से लेके ये सब जो है वो शुगर माफिया है, चीनी माफिया। अब चीनी माफिया जो है उन्होंने पहले एक्सपोर्ट कर ली, अब जो है 220 रुपए किलो के हिसाब से जो बूरा किस्म की चीनी है वो दोबारा जो है वो इंपोर्ट करने लगे हैं। अब वो ज़ाहिर है 250-300 की सेल होगी आगे, बल्कि 300 तक उसकी प्राइस पहुंच सकती है। इस तरह अरबों रुपए जो है वो शुगर माफिया कमा गया और अब पूरी कौम जो है इसकी सजा भुगतेगी। ये माफिया, ये सियासी रहनुमा होते हैं, ये सियासत, ये ताकतवर हल्के और ये बिजनेसमैन, ये एक ही कम्युनिटी साथ साथ चल रही होती है। अवाम को कभी सज्जी और कभी खब्बी, ये पंजाबी में जुमले हैं, वो दिखाई जाती है। अब शहर शहर आज एहतजाज हुआ है। मुजफ्फराबाद में कश्मीर के अंदर एक जगह पे तो वो खंबे जो है वो जैसे पुट लो खंबे पट लो, ये जो वो चला हुआ था कवाली, तो वो बाकायदा उन्होंने कहा कि ये उठा लें जो आपने जुल्म किया है। फिर शटर डाउन, आज बड़ी कामयाब हड़ताल हुई है। अभी 2 तारीख को असल जो हड़ताल है वो होनी है, लेकिन पहले से ही ये एक मोमेंटम बन गया है। अब रिलीफ की खबरें भी चलाई जा रही हैं, लेकिन टीवी चैनल्स ने अब जो है वो जैसे जियो न्यूज ने आयमा बेग जो है उसकी खबर पहले दी है और पूरी पाकिस्तान के अंदर जो लोग सड़कों पर है उसकी हल्की सी खबर बाद में दी है। ये बददियानत खाइन मीडिया सेठ तकरीबन ये माफिया का हिस्सा है और ये मिले हुए हैं और इस तरीके से ये अवाम के साथ खेल खेलते हैं। अवाम को इनकी जरूर जो है वो नजर में रखना चाहिए कि ये क्या तमाशा करते हैं। अब दूसरी तरफ जो है वो एक बड़ा मामला है, जिस तरह जरदारी और शरीफ माफिया इनको इख्तदार में लाया गया, ये बड़ी एक अनहोनी सूरत हाल है और इसने एस्टैब्लिशमेंट को बड़ा इमेज जो है उसको डैमेज किया है। और लोग इस वक्त आज कोई माने ना माने, गुस्सा करे, लेकिन एक नफरत के तौर पर इस वक्त एस्टैब्लिशमेंट को अवाम के हलकों में लिया जाता है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? वजह यह है कि इमरान खान पसंद नहीं थे, उनको हटाया, वो गलत तरीके से हटाया। उनकी गिरफ्तारी जो है वो बड़े तजलील अमेज तरीके से की गई, उससे मजीद लोगों को गुस्सा आया। फिर बाद में जो अभी खवातीन के साथ और तहरीक इंसाफ को क्रश करने के लिए जो 2 नंबरी हो रही है उस पर लोगों को मजीद गुस्सा आया। अब ये सारी चीजें बजाय पुलिस के या उस हुकूमत के, वो सारा लोग जो है वो समझते हैं कि जो ताकतवर है, ताकत का मंबा यहाँ अवाम तो नहीं है, पाकिस्तान के अंदर एस्टैब्लिशमेंट है। तो फिर जो इमरान खान है उनको हटाने के बाद अगर कोई शख्सियत ऐसी आती इक्तदार के अंदर जिसका इमेज अच्छा होता, जिसका कोई विजन होता,
اور وہ چیزوں کو بہتری کی طرف لے کے جاتا, مہنگائی کم ہوتی, لوگوں کے مسائل کم ہوتے, تو پھر تو چیزیں ہو جاتی. لیکن وہی کھاؤ قبائل جنہوں نے پچھلے 75 سال یا کم از کم 40 سال کے اندر پاکستان کو تباہی اور بربادی تک پہنچایا, کرپشن کی, بیرون ملک جائیدادیں بنائی, جعلی بینک اکاؤنٹس کے دھندے کیے, جو جعلی بینک اکاؤنٹ کے ساتھ جو بے نامی اکاؤنٹس اور جو نیٹ ورک وہ چلاتے رہے, انہی کو اقتدار میں لایا گیا. یعنی جو کرپشن کے اندر نفرت کی علامت ہے پاکستانی قوم کے اندر, ان کو اقتدار میں لایا گیا, اور یہ تاثر پھیلا کہ یہ سب کچھ اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے ہوا ہے. چونکہ وہ عمران خان کو مائنس کرنا چاہتے ہیں, تو اب یہ ڈیمیج ہو گیا ہے. اب وہ آئے ہیں, انہوں نے خوب ملک کو لوٹا ہے. شہباز شریف اور ان کے حواریوں نے لوٹا ہے, اور زرداری جو مافیا ہے انہوں نے تو آخری جو دن ہے دو, ان کے اندر بھی کمال کیا. 8 ارب سے زائد انہوں نے اپنے اومنی گروپ کی شوگر ملوں کو فائدہ دے کے چلے گئے ہیں, سبسڈی. اور اومنی گروپ کون ہے؟ وہ زرداری کے فرنٹ مین ہے, اور جو جے آئی ٹی کے اندر جعلی بینک اکاؤنٹس کے حوالے سے پوری ڈیٹیل اس کے اندر لکھی ہوئی ہے. اب یوں سمجھیے کہ اربوں روپے زرداری کو دے کے چلے گئے مراد علی شام. اب یہ خبر آئی ہے. اب یہاں پر کیا ہے, اب جو ہے وہ کہا گیا کہ جناب یہ جو سسٹم ہے, بار بار یہ آپ ایک مرتبہ نواز شریف سے ڈیل کر لیں, اس کو آپ جدہ بھیج دیں, پھر وقت آئے تو جو ہے وہ ڈیل کریں آپ بے نظیر سے اور اس کو پاکستان آنے دیں, اور امریکن تو اس کے اندر انوالو ہوں, باقاعدہ جو ہے وہ ان کے کرپشن کیسز این آر او دے دیں. اب جو ہے وہ چونکہ نواز شریف یہاں سزا یافتہ مجرم ہے, اس کو آپ ڈیل کے تحت بھگا دیں اس وقت کے وزیر اعظم کو دھوکہ دے کے بیرون ملک لندن کے اندر. تو یہ کرپٹ لوگوں کو جو ٹھیکہ آپ نے لیا ہوا ہے, تو یہ تو عوام کے اندر آپ کو ڈیمیج کر رہا ہے ظاہر ہے. تو یہ کوئی یا تو کوئی بندے دا پتر ہوئے جیسے پنجابی میں کہتے ہیں, تو پھر معاملات تو چلیں بھائی ملک کی بہتری کا, یا کوئی درد ہے اس کو. تو یہ چیز اب پتہ چلی ہے کہ بھائی پچھلے انتقامی کاروائیوں کے باوجود بھی یہ عوام کے اندر نفرت کم نہیں ہو رہی. تو اب کہا گیا ہے کہ احتساب کا ڈنڈا چلے گا. خبر کیا ہے؟ خبر یہ ہے, احمد میر صاحب تو کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنماؤں کے خلاف نیب تحقیقات شروع ہو چکی, کچھ کے نام نو فلائی لسٹ میں ڈال دیے گئے. اگر پیپلز پارٹی نون لیگ کی طرح بیہیو کرتی تو ان کے ساتھ یہ سلوک نہ ہوتا. یعنی کیا مطلب کہ وہ بھی گالیاں دیتے جرنیلوں کو, تو پھر ذرا مزاحمت دکھاتے تو مفاہمت ہوتی. یا پھر ان کا مطلب یہ ہے کہ وہ اتنے بوٹ پالش کرتے, یعنی کیے تو ہے لیکن شہباز شریف بوٹ پالش میں جیت گیا ہے, تو پھر معاملہ ہوتا. لیکن اصل جو خبر ہے وہ دی ہے زید گشکوری. یہ بڑے عام انویسٹیگیٹو جرنلسٹ ہیں اور ان کی خبریں بڑی پختہ ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ستمبر میں ملک میں بلا امتیاز ایک کڑا احتساب شروع ہونے کا امکان ہے, قوی امکان ہے. 470 سیاستدان, حاضر سربس, ریٹائرڈ افسران اور چند تاجروں کو نیب کا سامنا ہوگا. سپریم کورٹ نیب قانون میں حالیہ ترامیم کو یکساں قانون کے منافی قرار دے گی, یعنی نیب ترامیم اڑ جائیں گے, اور تمام 900 ارب کے 2427 کرپشن ریفرنسز انکوائریز 2019 سے بحال ہو جائیں گے. اب کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ جو کھاؤ قبائل جو اقتدار کے اندر جب آئے اور 16-17 مہینے جو انہوں نے تباہی پھیری, اپنے یہ ملزمان کا ٹولہ بیٹھا, اقتدار میں وہی تھے, بیٹھ کے جس پر جو دفعہ لگتی تھی اس نے وہ اڑا دی اور نیب ترامیم کی گئی. اس سے احتساب کی جڑ کاٹ دی. احتساب پہلے بھی نہیں تھا, پہلے بھی جس کی ڈیل ہوتی تھی وہ نکل جاتا تھا. ڈرامے ہوتے ہیں اس ملک میں احتساب کے نام پر, اور یہ جو ہے اب بھی شاید یہ ڈرامہ ہو, لیکن بہرحال یہ ایک خبر ہے, اس لیے اللہ کرے کبھی یہ اصل بھی ہو جائے. یعنی ڈرامہ جس کو سیاستدان کو پکڑنا ہوتا ہے, تھوڑا سا چکنجا ٹائٹ کرنا ہوتا ہے, معاملات بہتر کر کے ڈیل کرنی ہوتی ہے, اور یہ ایک بڑا ایک بھیانک قسم کا جو تاثر ہے یہ ملک کے اندر پھیلا ہوا ہے. اب نیب ترامیم جو ہے وہ اگر ہو جاتی ہیں پاس, تو یعنی ختم ہو جاتی ہے سپریم کورٹ سے, تو دوبارہ سلسلہ وہی سے شروع ہوگا جہاں سے چلا تھا. یعنی کتنی حیرت کی بات ہے کہ جس شخص پر جو ہے وہ فرد جرم عائد ہونی ہے, اس کے بیٹے پر فرد جرم عائد ہونی ہے, اس کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنایا گیا حمزہ شہباز کو, اور شہباز شریف کو جو ہے وہ وزیر اعظم بنایا گیا. یہ پاکستانی قوم کی تذلیل کی گئی, پاکستانی قوم کو بے عزت کیا گیا اس انداز میں کہ آپ کا شعور کا لیول اور آپ کی حیثیت اور وقت ہمارے نزدیک یہی ہے کہ کرپٹ ترین بندہ وہ ہم آپ کے اوپر وزیر اعظم لا رہے ہیں, اور وہ وہاں
اب جو ہے وہ پھر کیا ہوا، نیب کی جو ترامیم ہوئی اور ترامیم کے ذریعے وہ سارے کرپشن کیسز معاف ہوئے، مریم نواز بھی بری، حمزہ شہباز بھی بری، شہباز شریف بھی بری، کسی نے کوئی جرم نہیں کیا، سلمان شہباز بھی آیا وہ بھی بری، اور خواجہ برادران بھی بری، اور وہ سارا زرداری ٹولہ بھی بری۔ یہ عجیب قسم کا پاکستانی، یہ پاکستانی قوم کا لوٹا ہوا پیسہ ہوتا ہے جو ڈیلیں کر کے اس طرح یہ عوام کی تذلیل کی جاتی ہے، چونکہ رول آف لا نہیں ہوتا۔ اب جو ہے وہ گزشتہ روز یہ خبر آئی کہ آصف زرداری کو یہ مشورہ دے دیا گیا ہے کہ بھئی آپ بیرون ملک چلے جائیں، پاکستان میں نہ رہیں، کچھ عرصہ یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ ورنہ آپ کو بھی گرفتار کرنا پڑے گا۔ اب بھائی کیوں؟ اگر تو احتساب غیر جانبدار ہے تو پھر شہباز شریف کو کیوں جانے دیا گیا ہے؟ اسحاق ڈار جس نے تباہی پھیری ہے اس کو کیوں جانے دیا گیا ہے؟ وہ بھی فرار ہوا ہے۔ تو اب یہ سلیکٹو قسم کا احتساب ہوگا، چھوٹے لوگوں کا، بڑے لوگوں کے ساتھ پھر ڈیل، اور یہ تماشا ابھی تک کنفیوژن ہے، لیکن بہرحال یہ ہوائیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور خبر چونکہ عام ہے اس وجہ سے 470 اس میں سیاستدان ہیں، کچھ حاضر سروس اور ریٹائرڈ افسران بیوروکریٹ ہوں گے، اور چند تاجر جو ہے وہ بھی اس کا سامنا کریں گے جنہوں نے ابھی چینی اور باقیوں سے فائدہ اٹھایا ہوگا۔ نیب ترمیم اگر واپس ہوتی ہیں تو تمام کے کیسز واپس ہوں گے، اور پھر جو شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کا کیس ہے وہ بھی اس سے جب ریورس ہوگا تو دوبارہ کھلے گا۔ سلمان شہباز اور حمزہ شہباز دوبارہ شکنجے میں آئیں گے، چونکہ پہلے جو ہے وہ نیب نے جو بیانات دیے ہیں، اب وہ کیا بیان اپنے واپس لے سکتے ہیں، یا اس بنیاد پر جو کیسز گئے ہیں کہ چونکہ اب یہ نیب آرڈیننس میں تبدیلی آ گئی ہے اور یہ اس بنیاد پر اب یہ اس کے اندر فعال نہیں کرتے، وہ دوبارہ جو ہے نیب کے انڈر آئیں گے۔ تو دیکھتے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ذرائع کے حوالے سے کچھ نئی خبریں آ رہی ہیں، اب ان کا کیا مقصد ہے، کیا معاملہ ہے، آنے والے دلوں کے اندر کھلے گا۔ بہرحال احتساب ہونا چاہیے، بلا امتیاز ہونا چاہیے، بے رحم ہونا چاہیے، جنہوں نے لوٹا ہے ان کے حلق سے پاکستانی قوم کا پیسہ جو ہے وہ آنا چاہیے۔ پاکستانی لوگوں کا خون خشک ہو گیا ہے اور ان کے چہروں پر کرپشن کے پیسے کھا کر لالی آئی ہوئی ہے۔ لوگ شہر شہر سڑکوں پر احتجاج کر رہے ہیں، بجلی کے بل، اشیاء خرد و نوش، اب چینی، آگے پیٹرولیم مصنوعات، یہ سب کچھ عوام کی پہنچ سے باہر ہو گیا ہے۔ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔